اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنی قوم کے حکم نہ ماننے اور ناشکری کی ایک مثال سنو، اور تمہیں یاد ہے جب ہم نے کہا کہ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں کی روزی فراوانی ہے، وہاں جا کر جو چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس بستی میں عاجزی ونمرتا کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور توبہ استغفار کا کلمہ حطّۃٌ کہتے جانا۔ اس طرح ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے معافی کے لیے بتائے گئے کلمے کے شبد ہی بدل دیے تو ہم نے ان ظالموں پر ایک بلا طاعون کی شکل میں آسمان سے نازل کی ان کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں، ایک اور واقعہ یاد کرو جب تمہاری قوم جزیرہ سینا کے بہت بڑے ریگستان میں ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پانی نہیں تھا، تو اس کے لوگ مارنے و آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو بھی وہ بے حد پریشان کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کے لیے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور قوم پر آپ کی برتری اور مقبولیت دکھانے کے لیے آپ ہی کے ذریعے اس صحرا میں پتھر سے پانی نکال کر دکھایا، اس طرح کہ آپ کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ عصا جیسے ہی مارا تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ بنی اسرائیل اس وقت 12 قبیلوں میں بٹے تھے، لہٰذا ہر قبیلے نے ایک چشمہ اپنے نام کر لیا۔ اس وقت ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، اور قانون الہی کی پابندی کرو اور اس کو توڑ کر دھرتی پر بگاڑ پھیلاتے مت پھرو۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا عیش و آرام نصیب ہوا اور وہ چل پڑے برائی اور سرکشی کی طرف۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ بھی واقعہ یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، بس آپ ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں ان چیزوں کی جو زمین سے اگتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا جو چیز ادنیٰ معمولی ہے تم اسے لینا چاہتے ہو
اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، تم کسی بھی شہر میں پہنچ جاؤ، وہاں جو چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ چیزیں مل جائیں گی، اور ان پر یعنی ان نافرمان، ناشکرے اور ناقدرے بنی اسرائیلیوں پر ذلت، بے بسی اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل تک کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک پہنچنے کی جگہ ان کا نافرمانیوں میں حد سے بڑا ہونا تھا۔